اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اصطفیٰ وسلام علی عبادہ الذی کفیٰ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والاولیاء دافع البلاء والوباء منبع الجود والسخاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته والشرفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین قال اللہ تبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء ذل احتشام عظیم کارکنان و عہدیداران عوامی اہل سنت تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک ایت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے تواڈے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تمام یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے ہر آنکھ کا تارا بھی جب حاضرین محتشم اللہ وحدہ لا شریک نے
اس ایت کریمہ دے اندر تواڈے تے میرے رجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ایک اعتبار نال ختم نبوت دا اعلان فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نو یاد کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک دا ہر مقام دے اتے انداز تکلم میں ہی ہے۔ جدو بھی آقا کریم علیہ السلام نو پچھلے زمانے دی گل یاد کروائی، پچھلے زمانے دی کوئی گل بیان فرمائی، رب نے فرمایا سونیا اس ویلے نو یاد کر۔ گویا رب نے اشارہ کر دیتا ہے کہ میرا محبوب یہ انبیاء دی نبوت دا معاہدہ دی بات ہے، تیری ذات تو بھی پہلے جلوہ کر ہے، اس ویلے نو یاد کر جدو اللہ نے نبیاں دے کلو وعدہ لے لیا۔ رب تعالیٰ دی ذات اقدس نے معاہدہ لیا ہے کہ میں تو انہوں کتاباں دے ماں، حکمت دے ماں، تاج و تخت دے ماں، تواڈی نبوت دے ڈنکے بج رہے ہوں، تخت تواڈے ہواواں دے اندر پرواز کر رہے ہوں، ساری کائنات کے اندر تواڈے چرچے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا اے لجپال نبی آ جاوے، اس ویلے کے کرسو لتؤمنن بھی، تے اس لجپال نبی دی علامت مصدق لما معکم، اے تواڈیاں کتاباں نو بھی جانن والا ہو سی، اپنے قرآن نو بھی جانن والا ہو سی۔ لتؤمنن بھی ولا تنصرن، اس نبی تے ایمان بھی لے آونا، اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے۔ معاملہ غور طلب ہے، نبی سونے دی آمد دے بعد، اعلان نبوت دے بعد، جدو کائنات کے اندر نبیاں نو بھی سونے نبی تے ایمان لے آئے بغیر کوئی چارہ نہیں، پھر کائنات دے کسی دوے انسان کے جرات ہو سکتے۔ مالک تے انبیاء نو پابند فرما رہی ہے، تسی تے میں کڑے باغ دی مولی، تو رب دی ذات نے پابند فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ، اور عربی گرامر کی اصطلاح دے اعتبار دار لفظ سمہ دساری ہے کہ سارے نبیاں یا تو پہلے آمنے جدو آخری باری آمنی ہے تو نبی آخر و جمع محمد عربی دی باری، اور کوئی کائنات دے اندر انسان مننے نہ مننے ہو دی اپنی بدبختی جڑا نہ مننے، لیکن یاد رکھو ایک کھوتا بھی ایو دیا ہے جڑا من گیا ہے جو سونیاں تو تے آخری نبی ہے۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گدہ مبارک جس دا نام کتب سیرت دے اندر یعفور ذکر کیتا گیا، آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دی بارگاہ نازل حاضر ہویا، عرض کیتی آقا میری پیٹھ دے اٹھے ایک یہودی سوارے تے میں اپنا پاسا مار کے ان تلے ڈھا چھوڑی، تے ہون آیا کھنا تو آلے گول تسی انبیاء دی صف دے بچو آخری نبی ہو، میں اپنی نسل دے بچو آخری جانور ہاں، مہربانی فرماؤ مینوں اپنی نوکری واسطے قبول فرماؤ۔ او کھوتا بھی جان جاوی کہ اے محمد عربی آخری نبی ہیں، تے مرزے نو سمجھ موڑی نہ ہوئے تو او بدبخت اسے کھوتے کل بھی عقل لائے لگے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، پھر آقا کریم علیہ السلام نے در تے آئیو، اس گدھے نو بھی محروم نہیں کیتا کہ تو گدھا ناپاک جانور، حرام جانور، تیرا میرا کڑا جوڑ، میرے پاک ہوئے دے نال تیرا کے سروکار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس روی نوکری واسطے قبول فرما لی، ہوں شکل و صورت اعتبار دا تے گدھا ہے،
لیکن عقل و فہم دے اعتبار نال ہزاراں لکھاں کروڑاں انساناں نالوں افضل و اعلیٰ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جدوں کسے نوں بلاونا ہو گیا انہوں بھیج دے منا ون فلان بلا کے لیا، اے اس مالک دے گھر دے دروازے تے جاوے اگلے پیر نال دستک دے بیا، مالک نو پتہ لگ جاوے کہ نبی سونے دا قاصد آ گیا ہے، نبی سونے دا سنیحہ لے کے آ گیا ہے، او مالک دوڑ دو یا نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہو گیا۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار دے وچوں کوئی چیز منگانی ہو گیا، آپ اس گدھے دے گل پرچی پا کے پیسے درہم دینار بھیج دے ملا، جس دکان تو وہ سودا ملنا ہے اسے دکان دے بوئے تے جا کھلو گیا، مالک دیکھ کے پہچان جا گیا کہ محمد عربی دا نوکر آ گیا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس دے خادم آ گیا ہے، اور سودا انجے طرح بن کے گلت پا دے گیا لیکن نبی پاک دی بارگاہ چاہ گیا، تو عشق و محبت دے اندر اتنا ڈوبی ہویا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا وصال پر ملال ہویا ہے، اس نے کوئی شے کھادی پیتی نہیں، ترے چار دہاڑے لگاتار اکھائیں چوں آنسو وحیدہ رہی ہے، جدو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نوں بازار پر انوار کے اندر دفن کر دیا گیا ہے، ایک اندھے کنویں کے اندر چھلانگ مار کے اپنے آپ کو ہمیشہ واسطے مٹا دیتے کہ دنیا تے جدو یاد دیکھل قابل نہیں دیا میں نرام کی ضرورت بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، اگر اپنا عشق نامی ہوئے کم از کم جانورہ نہیں سکلو، اصلی کو افسوس ہی یہی کہ زبان دا دعویٰ ہرتا ہے لیکن عمل و کردار دے اعتبار نال ہر ایک دی ایسی صفائی کہ اللہ ماشاءاللہ سوائے اللہ وحدہ لا شریک دے چند محبوب بندیاں۔ تعالیت میرے لجبال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد گرامی ہے لمن لا عمل لہو، اے بندیوں جس بندے دا دین مصطفیٰ دے مطابق عمل نہیں ہے اس بندے دا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان دی ویلیو وہ ہے جدو اعمال بھی نبی پاک دے دین دے مطابق ہونے والے، اعمال دے اندر یہود و نصارہ دے نائب، کردار کے اندر یہود و نصارہ دی غلامی، اور پھر دعویٰ غلامی مصطفیٰ دا، یاد رکھ لو اتنی بد اعمالی دے باوجود دعویٰ غلامی مصطفیٰ دا، اس تو وڈی مصطفیٰ کریم دے دین دے نال غداری کے بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی، محبوب کے دین بھی وفاداری ہے، سر دے بالا تو لے کے پہرانیاں کھریاں تک یار دے دین دے ہر حکم دے سامنے دین دے سامنے سر جھکایا نہ جاوے تے دین دے نال وفاداری دا وحدہ کیتا جاوے، اصالہ دین تے وراؤ بھرا دین ہے، لیکن یاد رکھ لو او لانتی جنہاں دا دین بھی باطل، نظریہ بھی باطل، عقیدہ بھی باطل، خود بھی جہنم کے کتے، انہاں دے رہنما بھی جہنم کے کتے، انہوں نے اپنے مسلک نال، اپنے نظریے نال، اپنے عقیدے نال وفاداری کر کے دکھائیے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان دیاں وفاداریاں تو براؤل برا ہے، وہ تو دین حق دے نال ہے، لیکن میں باطل دین والے دی گل کر رہی ہوں۔ مسٹر ظفر اللہ پاکستان دا وفاقی وزیر خارجہ، لانتی قادیانی، کراچی دے اندر ایک کنفرنس مرزیہ نے منعقد کی تھی، انہاں لانتیاں نے مسٹر ظفر اللہ کو موضوع دیتا، نعوذ باللہ
من ذالک، مردہ اسلام اور زندہ اسلام۔ استغفر اللہ کے آقا کریم علیہ السلام والا اسلام مردہ اسلام، مرزا لانتی والا اسلام زندہ اسلام موجود تھا۔ اس وقت وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے مسٹر ظفر اللہ نو سد کے بلایا، اے ظفر اللہ تم پاکستان دا وفاقی وزیر ہے، اس کانفرنس کے اندر خطاب واسطے نہ جا، اگر تو جا سے ملکی حالات بڑے خراب ہو جا سے۔ اس نے کیا کیتا؟ اپنا استعفیٰ لکھیا، خواجہ ناظم الدین نو دیتا، اے وزیر اعظم میں اس وزارت دی لوڑ کائی نہیں، جیڑی وزارت میرے اس رہنما دے حکم دے درمیان دے وچ آڑے آوے، اور ایک باطل دین دا بندہ ایڈی وڈی قربانی دے دے وے تے دین حق والے گھر میں لکا کے پیرا میں اس وڈی بدبختی کی اس میرے خیال ہے تو اللہ وہ منہ لکامن والا پروگرام ہی ہے، منہ کٹھان والا پروگرام ہو گیا تو کوئی تو اللہ ہوتے چہرے تھے خوشی آ گیا تو یسی نبی پاک دے دین دے محافظ پہ بڑھنے ہیں۔ وہ ایک باطل ہو کے، ایک لانتی ہو کے، ایک لانتی دے پچھے اتنی قربانی دے دی ہے۔ تو تے میں تے سونے نبی دا کلمہ پڑھن والے پھر محبوب بھی ایسا جیدی مثل کائنات دے کسی مقام دوتے نہ مل سکتے، اس محبوب دے پچھے سالے کو لوگ کچھ بھی نہ ہوئی، اکلہ اپنے آپ نو بھی مسلمان بنا کے نہ ثابت کریے۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر آنے والے شرکاء، میں خدا واسطے دی اپیل کرے سا اپنے نبی دے وفادار بنو، زبانی کلامی نہ بنو، عملن بنو، عمل و کردار دے اعتبار نال بنو، وعدہ کر کے جاؤ یار دی غلامی دے طفیل آج دے بعد جھوٹ نہ بلے سا۔ اصل بدبختی تو سالے ہوتے ہی غالب ہے نا، زبانہ جھوٹ نال اتنیاں ناپاک ہو چکی ہیں کہ اے قبلہ ہون سالے کو بڑے وعدے لیندے کھلے آن بے ووٹ اسی تحریک نو دیسان، لیکن زبانہ اتنیاں ناپاک ہیں اس وعدے دی پاسداری اللہ ماشاءاللہ کسے کرنی ہے کرنی ہے۔ تے اگر زبانہ نو پہلے ہی جھوٹ کو لو پاک کیتا ہوئے، چغلی کو لو پاک کیتا ہوئے، غیبت کو لو پاک کیتا ہوئے، گالی گلوچ کو لو پاک کیتا ہوئے، وہ یاد رکھ لو او زبان منہ چو لفظ کٹن ویلے بھی سٹین دیئے یہ کٹ پوے جان جا سکتی ہے، زبان دے اتے پارا بھی دے نبی کریم علیہ السلام و تسلیم دی ذریعہ یات مقدسہ زمانہ ایک لانتی انسان نے، مسلمہ قذاب نے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دی حیات مقدسہ دے اندر اپنی نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی۔ تولیت میرے لطفال نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے پیغام دے کے سمجھایا، آخر لگا نہیں اپنے بعد میں نبوت لکھ کے دے جاؤ تے میں ٹھیک ہے آج توالی زندگی چستاوے تو دست بردار ہو گئی تو نہیں ہے دوسری اپنی جانبی میں اپنی جانبی۔ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے اپنی زہری حیات دے اندر زہری وصال باکمال تو چند روز قبل آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے ایک چھوٹا دیا لشکر بھیجیا، جاؤ اس مسلمہ قذاب دی ہمیشہ واسطے انہوں نے اس کو نابود کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اتفاق ایسا ہویا آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، چند دنہ دے اندر طبیعت خراب ہوئی، محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم دا وصال پر ملال ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل منتخب ہوئے، آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دے غلام جدو مسند خلافت کے آیا، چند ایک صحابہ کرام علیہ رضوان آپ دی بارگاہ حاضر ہوئے، اے امیر المومنین
آقا کریم علیہ السلام نے جڑا لشکر روانہ فرمایا ہے مہربانی کرو انہوں حاضر واپس بلا لو ایتو لشکر اسلام بڑا سارا بھاری لشکر تیار کر کے بھیجو جڑا اچھے جا کے اس کے فتنے نو ہمیشہ واسطے نیست و نابود کر دے اگر انہاں لشکر آلے نو پتہ لگا کہ آقا کریم علیہ السلام دا وصال پر ملال ہو گیا انہاں دے حوصلے تروٹ جاسی انہاں دے دلان دے جو قوت ہے وہ ضائع ہو جاسی اگلے نو پتہ لگ گیا کہ وہ جس نبی دی خاطر لڑنا ہے کھلے نو دے وفات پا گئے انہاں دے حوصلے بلند ہو جاسی انہاں نو انہیں بلا موقع شہید نہ کراؤ بلکہ اسلامی لشکر تیار کر کے باری قوت دے نال پھر بھیجو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے ارشاد فرمایا چپ کر جاؤ جس گروہ نو صدیق اکبر دے نبی نے روانہ کیتا ہے ابو بکر اس گروہ نو کدی واپس نہیں بلا سکتا گروہ چلا گیا نتیجہ اکثریت لوگ شہید ہو گئے کچھ لوگ جان بچا کے واپس بجن دے وچ کامیاب ہو گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے 3 غلام زندہ گرفتار ہو جنہاں دے اندر ایک بندہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی انصاری ہے مدینہ المنورہ دے جوان ان کے اپنے دور دے بہت بڑے حسین ہیں مسلمہ قذاب نے دونوں نو شہید کروایا جدو حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھیا آنکھیں لگا ایڈا حسین بندہ تے ماریا جا گیا حبیب بن زید نو آنکھیں لگا وہ حبیب اینی ایک جملے واسطے میرا کلمہ پڑھ چاہ آنکھ چاہ کہ میں بھی نبی ہاں میں تینو دینا چھوڑ تو ہمیشہ واسطے اپنی موت جا مار آپ نے فرمایا للکار کی اور لانتی تینو نہیں پتا جس زبانی چو محمد الرسول اللہ کے آئے اس زبان دے وچو تیرے جائے لانتی نو نبیات یہاں شرم آن اس نے آکھیا چلو ٹھیک ہے مجھ تیار ہو آپ نے آکھیا تیاری تو پہلے دی ہے اس لانتی نے اپنے ظلم دا آغاز کیتا ایک ہاتھ کٹیا دوسرا پیر کٹیا پھر دوسرا ہاتھ کٹیا پھر پیر کٹیا زندہ انسان دا جی میں بکری دا چمڑا اتاریا بن جائے اس انداز نہ چمڑا اتاریا دبتے پا دیتا جامع شہادت نوش کر کے ایک خبر چلدی چلدی مدینہ طیبہ آئی بڑھڑی ماں بڑھاپے دی وجہ تو اکھا دی بینائی کھو چکی ہے کسی نے دسیا کہ اماں تیرا پتر زید شہید و حبیب شہید ہو گیا ہے اماں نے اللہ وحدہ لا شریک دے حضور شکریہ دا کلمہ پڑھیا اس نے کہ اماں شہید تے ہویا ہے افسوس اس گل ہے کہ اس ظلم نال شہید ہویا ہے او بزرگ خاتون چار پائی دے اتے بیٹھی وجہ دے چائی آنکھیں لگی واللہ لقد ارضاتہو لہذا اليوم اللہ دی قسمیں دودھ پیوایا اسے بھی ہاری کیا ہوئے میرے دودھ پیتے نہ مقدہ کر چھوڑے جدو ماما دودھ پیوانا اس واسطے کہ میرے نبی دی ختم نبوت دا پہلے دار بن جاتا جدو باپ اولاد پالنے اس واسطے میرے نبی دے تحفظ دا ناموس دا چوکیدار بن جاوے ادھو گھرو صدنے نہیں پوندے ادھا آپ پہ نکل کے میدان چاہے کھلے ہوئے تے جدو ماں دودھ پیوامن والی نے بھی سیدہ زینب دے کردار نو چھوڑ کے ایک انڈیا دی کنجری دا کردار اپنا منا ہو گئے باپ نے بھی محمد عربی دے نوکران دا کردار چھوڑ کے یہود و نصارہ دی غلامی والا کردار اپنا منا ہو گئے مر یاد رکھ لو نبی پاک دی دین دے محافظ بڑے قلیل پیدا ہو اگر نبی پاک دی دین دی حفاظت چاہتے ہو اپنی ذات نو بھی دین اسلام نہ رنگ دیو اپنے گھر دے ماحول نو بھی دینی ماحول بنا دیو اپنی اولاداں دی پرورش بھی دینی ماحول دے اندر کرو اپنی اولاداں دی تربیت بھی دینی ماحول دے اندر کرو
اللہ وحدہ لا شریک دی حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی توہانو مینو سب نو صحیح معنی دے اندر تن من دھن ہر شے دے اعتبار نال دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنی ہر شے پیش کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ وحدہ لا شریک تمام تر قربانیاں دے وقت مالک حقیقی توانو تمینو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابہ کرام علیہ رضوان والا جذبہ نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.